آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ چیز سیکھنے والے ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسیس میں اپنا پہلا ڈیٹا بیس ٹیبل کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے اس پورے عمل کو ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک سوال، کوئی بھی کاروبار اپنی اتنی ساری اہم معلومات جیسے ملازمین، سیلز اور انوینٹری، ان سب کا حساب آخر رکھتا کیسے ہے؟ بس یہی وہ مسئلہ ہے جس سے حل کرنے کے لیے ڈیٹا بیس بنائے گئے ہیں۔ چلیں آج کے لیے فرض کرتے ہیں کہ ہم سروس انک نامی ایک کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارا مشن ہے اس کمپنی کے ملازمین کی تمام معلومات کو ایک منظم طریقے سے ترتیب دینا۔ دیکھیں، کوئی بھی ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے سب سے اہم قدم یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہمیں کس قسم کی معلومات کو منظم کرنا ہے۔ ہمارے معاملے میں یہ ہے کمپنی کے ملازمین۔ تو چلیں اب سیدھا کام پر لگتے ہیں اور مائکروسافٹ ایکسیس سافٹ ویئر میں اپنا سیٹ اپ شروع کرتے ہیں۔ شروعات کرنا بہت ہی آسان ہے، بس یہ چند قدم ہے۔ پہلے مائکروسافٹ ایکسیس کھولیں، پھر بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس کو چنیں، اسے نام دیں سروس انک اور بس کریٹ پر کلک کر دیں، ہو گیا کام۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اصل کام کی طرف، اپنا پہلا ٹیبل بنانے کے لیے۔ یہیں پر ہم اپنے ڈیٹا کا پورا ڈھانچہ تیار کریں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے یہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ بننے کے بعد کیسی لگے گی۔ تو یہ رہا ہمارا مقصد، یہ امپلائیز ٹیبل ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس میں آئی ڈی، پہلا نام، آخری نام، عمر اور تنخواہ کے لیے فیلڈز ہوں گے۔ اچھا، تو یہ فیلڈز کیا بلا ہے؟ بہت آسان، فیلڈ جسے کالم بھی کہتے ہیں، بس معلومات کا ایک خانہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایکسل شیٹ میں ایک کالم ہوتا ہے۔ اور پھر آتی ہیں قطاریں یعنی ریکارڈز۔ ہر قطار ایک مکمل انٹری ہوتی ہے۔ ہمارے اس کیس میں ایک ملازم کی پوری معلومات۔ چلیں پھر اب ان فیلڈز کو بناتے ہیں۔ ہم فرسٹ نیم کے لیے شارٹ ٹیکسٹ رکھیں گے، ایج کے لیے نمبر اور ویج یعنی تنخواہ کے لیے کرنسی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر فیلڈ کے لیے صحیح ڈیٹا ٹائپ کا انتخاب کیا جائے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی اہم چیز پر بات کرتے ہیں جسے پرائمری کی کہتے ہیں۔ یہ ڈیٹا بیس کی دنیا کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہر ریکارڈ کو منفرد بناتا ہے۔ اب شاید یہ سوال اٹھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمپنی میں 2 ملازمین ہیں اور دونوں کا نام ایک ہی ہے، جیسے کہ جو اسمتھ۔ یہ دیکھیں، مسئلہ بالکل سامنے، 2 الگ لوگ لیکن نام بالکل ایک جیسا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ڈیٹا بیس ان دونوں میں فرق کیسے کرے گا؟ بس یہیں پر ہماری آئی ڈی فیلڈ کام آتی ہے۔ آئی ڈی فیلڈ یعنی پرائمری کی اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد نمبر ہے جو ایکسس خود بخود ہر ریکارڈ کو دے دیتا ہے۔ اس طرح اگر 10 لوگوں کا نام بھی ایک جیسا ہو تب بھی ہر ایک کی اپنی الگ منفرد آئی ڈی ہوگی۔ مسئلہ حل۔ چلیں جی، ٹیبل تو بن گیا۔ آپ کچھ ماہرانہ مشورے سن لیں تاکہ آگے چل کر کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ کا کام آسان رہے۔ سب سے پہلا اور سنہرا اصول، فیلڈ کے ناموں میں کبھی بھی اسپیس نہ ڈالیں۔ فرسٹ نیم نہیں، فرسٹ نیم لکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ دیکھیں، اس کی ایک تکنیکی وجہ ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، کوڈ دراصل اس سپیس کو اگلا سٹیٹمنٹ پڑھے گا۔ مطلب یہ کہ کمپیوٹر سمجھے گا کہ یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ اسپیس نہ ڈالنے سے ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہی فیلڈ کا نام ہے۔ اس سے بعد میں کوڈنگ میں بہت سی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو چلیں آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ ہر ٹیبل میں ایک منفرد آئی ڈی فیلڈ لازمی ہے۔ فیلڈ کے ناموں میں سپیس نہیں ہونی چاہیے اور ہر فیلڈ کے لیے صحیح ڈیٹا ٹائپ کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ لیجئے جناب، ہمارا پہلا ٹیبل تو بن گیا، لیکن یہ صرف ڈیٹا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک بنیاد ہے جس پر آگے چل کر تجزیے ہوں گے اور کہانیاں بنیں گی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ہمیں کون سی کہانی سنائے گا؟ خوش آمدید۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی بنیادی منطق پر روشنی ڈالنے والے ہیں جو اس جدید ڈیجیٹل دنیا کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے نظام کو چلا رہی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع دیکھنے میں شاید تھوڑا محسوس لگے۔ صحیح کہا، کیونکہ ہم مائکروسافٹ ایکسیس 2013 میں ڈیٹا بیس تعمیر کرنے کے ابتدائی اصولوں پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ تصورات دراصل اسٹیو بشپ کے پروگرامنگ میڈ ایزی کے ویڈیو ٹرانسکرپٹ سے لیے گئے ہیں۔ ہاں، جو کہ شروعاتی لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں مقصد صرف کسی سافٹ ویئر کے بٹنز دبانا یا اسکرین پر کلک کرنا سیکھنا نہیں ہے۔ اس نشست کا بنیادی مقصد اس سوچ، اس ڈیٹا آرکیٹیکچر اور معلومات کو منظم کرنے کی اس لاجک کو سمجھنا ہے جو کسی بھی عظیم سسٹم کی بنیاد ہوتی ہے۔ چلیے اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔
یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ڈیٹا بیس کو محض ایک تکنیکی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ حقیقی دنیا کو ڈیجیٹل شکل میں ڈھالنے کا ایک فن ہے۔ یعنی حقیقت کا ایک ماڈل تیار کرنا۔ بالکل، زندگی میں یا کسی کاروبار میں بکھری ہوئی معلومات کو جب ہم ایک مخصوص اور منطقی ترتیب دیتے ہیں تو وہی ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ اور اس ماڈل کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اوزار یعنی ٹول کا انتخاب سامنے آتا ہے، جو کہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ سورس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس کام کے لیے ایکسس 2010 یا اس سے نیا ورژن ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 2007 یا اس سے پرانے ورژنز میں نئے زمانے کے فیچرز اور ڈیٹا ٹائپس ہینڈل کرنے کی صلاحیت بہت محدود تھی۔ صحیح۔ پھر جب اوزار چن لیا جائے تو ایک اور بڑا ابتدائی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کسٹم ویب ایپ اور بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس کے درمیان چناؤ۔ یہ فیصلہ تو آرکیٹیکچر کی سمت ہی بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سورس کے مطابق اگر ہم ویب ایپ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں شیئر پوائنٹ سرور کا استعمال لازمی ہو جاتا ہے۔ اب شیئر پوائنٹ اپنے آپ میں ایک انتہائی پیچیدہ پلیٹ فارم ہے، یعنی اس کی اپنی ایک الگ ہی لاجک ہے۔ بالکل، اور ویڈیو بنانے والا ذاتی طور پر شیئر پوائنٹ کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اچھا۔ ہاں، اس کی ترجیح PHP یا ASPX جیسی ٹیکنالوجیز ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ معلومات کو منظم کرنے کے لیے ہمیشہ وہ ٹولز چننے چاہیے جو کام کو آسان بنائیں، نہ کہ مزید الجھا دیں۔ صحیح بات ہے، اور اسی آسانی اور کنٹرول کی شروعات ایک بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس سے ہوتی ہے، ایک خالی کینواس سے، جہاں ہر اینٹ خود رکھی جائے۔ بالکل، تاکہ بنیادی منطق سمجھ آ سکے۔ اسی مقصد کے لیے سورس میں ایک فرضی کمپنی کا فریم ورک بنایا گیا ہے، سروس انک کے نام سے۔ ایک عام سی سروس بیسڈ کمپنی۔ ہاں، اور یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر میں کوئی بھی ٹیبل بنانے سے پہلے سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے کہ اپنے ڈیٹا کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ یور ڈیٹا۔ یہ اصول کسی بھی ڈیٹا بیس سسٹم کی روح ہے۔ میں تو کہوں گی کہ اسکرین پر کچھ بھی ٹائپ کرنے سے پہلے کاغذ پر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ٹریک کیا کرنا ہے۔ یعنی امپلائیز، کسٹمرز یا سیلز لیڈز وغیرہ۔ بالکل، اگر ہم ڈیٹا کو سمجھے بغیر سیدھا ٹائپنگ شروع کر دیں تو نتیجہ ایک ایسی بے ترتیب شیٹ نکلتا ہے جہاں معلومات تو ہوتی ہیں لیکن ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ اور اسی ربط کو بتانے کے لیے ٹیبل کی ساخت یعنی ایناٹومی کو سمجھنا ضروری ہے۔ عام فہم انداز میں اگر اسے ایکسل سے تشبیہ دی جائے، جو کہ بہت اچھی مثال ہے۔ ہاں، تو اس میں کالمز ہوتے ہیں جو عمودی یا ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں اور یہ ڈیٹا ٹائپ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر روز ہوتی ہیں جو افقی لائنز ہیں اور ان کے درمیان سیلز ہوتے ہیں۔ صحیح، اور سروس اینک کے مطابق سب سے پہلے جو ٹیبل بنایا گیا وہ امپلائیز یعنی ملازمین کا تھا۔ میں اس کے فیلڈز گنتا ہوں۔ اس میں فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم شامل کیے گئے جن کی ڈیٹا ٹائپ شارٹ ٹیکسٹ رکھی گئی۔ بالکل۔ پھر پاسورڈ کا فیلڈ تھا اور ایک اہم فیلڈ ویج کا تھا، ملازم کی اجرت یا آورلی ریٹ کے لیے۔ صحیح، جس کی ڈیٹا ٹائپ کرنسی چنی گئی۔ لیکن یہاں ایک ہنسی مذاق کا پہلو بھی سامنے آیا۔ ہاں، وہ ایج والا پوائنٹ۔ بالکل، سورس میں ایج یعنی عمر کا فیلڈ نمبر کے طور پر رکھا گیا تھا، جبکہ حقیقی دنیا میں امپلائیز کی عمر اس طرح اسٹیٹک نمبر سے ٹریک کرنا بالکل مناسب نہیں۔ ہاں، کیونکہ عمر تو ہر سال بڑھتی ہے۔ اگر کسی کی عمر 30 درج کر دی تو اگلے سال وہ ریکارڈ تو غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے میچیور ڈیٹا بیسز میں ہمیشہ ڈیٹ آف برتھ ٹریک کی جاتی ہے، جو کہ ڈیٹ ٹائم ٹائپ ہوتی ہے، ایک ایسی حقیقت جو بدلتی نہیں۔ سورس بنانے والے نے بھی خود یہ تسلیم کیا تھا کہ اس نے صرف سکھانے کے لیے نمبر ٹائپ کا استعمال کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس ٹیبل کی تعمیر کے دوران ایک اور پوائنٹ نے مجھے بہت متاثر کیا، کوڈنگ کے اصول کے حوالے سے۔ آپ نیمنگ کنونشنز کی بات کر رہے ہیں؟ جی، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کے درمیان کسی قسم کی سپیس یا خالی جگہ بالکل نہیں رکھی گئی۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ عام انسانی آنکھ تو الفاظ کے درمیان سپیسز کی عادی ہوتی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، پھر وہاں سپیس کیوں نہیں تھا؟ میں وضاحت کرتی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم پروگرامنگ یا خاص طور پر VBA کوڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں سپیس کو ایک الگ اور مکمل لفظ سمجھا جاتا ہے۔
अच्छा, यानी पार्सल उसे अलग तरह पड़ता है? बिल्कुल। अगर आप फर्स्ट नेम के दरमियान स्पेस डालेंगे तो कोड उसे 2 अलग हिस्सों में पढ़ेगा। फर्स्ट को एक कमांड समझेगा और स्पेस के बाद आने वाले नेम को कुछ और। जिससे सिंटैक्स एरर्स पैदा होंगे? सही कहा, कोड टूट जाएगा। सुनने वालों के लिए ये एक मुकम्मल आहा मोमेंट है कि कंप्यूटर की ज़बान इंसानों की ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में काम करती है। हम सियाक़ो सबाक देखते हैं और कंप्यूटर बिल्कुल लिटरल होता है। क्या जबरदस्त बात है, यानी हमें मशीन की तरह सोचना पड़ता है। हाँ, और इसी लिटरल मंतिक की वजह से एक और बड़ा चैलेंज सामने आता है। हर रैकेट की मुनफरिद पहचान का मसला? सही पकड़ा आपने, जो कि आईडी फील्ड के जरिए हल होता है। मैं इस पर आनहरी चाहता था। डेटाबेस में अक्सर पहला फील्ड आईडी होता है, जिसकी टाइप ऑटो नंबर होती है। इसकी मंतिक क्या है? सोर्स में इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल जो स्मिथ के नाम से दी गई है। एक फर्जी मुलाजिम? जी, जरा सोचिए, अगर कंपनी में 2 लोग एक ही नाम के काम कर रहे हों, मसलन बाप और बेटा, जिन दोनों का नाम जो स्मिथ हो, तो सिस्टम उन्हें अलग कैसे पहचानेगा? इंसान तो चेहरा देख लेगा, डिपार्टमेंट देख लेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर के पास तो आंखें नहीं हैं। यहाँ ये आईडी फील्ड अपना जादू दिखाता है। हर एक नए रिकॉर्ड को ऑटो नंबर एक यूनिक यानी बिल्कुल मुनफरिद पहचान देता है, जो दोबारा किसी दूसरे को नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं, चाहे पुराना रिकॉर्ड डिलीट ही क्यों ना हो जाए। पहले जो स्मिथ की आईडी 1 होगी और दूसरे की आईडी 2। ये डेटा की दुनिया में एक इंसान की हतमी पहचान है। और इसी के ताल्लुक से एक और अहम कन्वेंशन सोर्स में बताई गई। वो क्या? इस मुनफरिद फील्ड को एम्प्लॉय आईडी लिखने के बजाय सिर्फ आईडी लिखना बेहतर समझा जाता है। हालांकि एम्प्लॉय आईडी ज्यादा वाज़ेह लगता तो है, लेकिन बाद में जब हम टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो आम तौर पर आसानी के लिए इसे सिर्फ आईडी छोड़ दिया जाता है, ताकि क्वेरीज लिखते वक्त उलझन ना हो। साफ सफाई और लचक दोनों कायम रहती हैं। सही कहा। अगर हम इस सारी बहस को देखें तो सुनने वालों के लिए इसकी अहमियत क्या है? ये कोई आईटी की क्लास तो है नहीं। हरगिज नहीं। असल में ये मालूमात के बोझ या इन्फो ओवरलोड से बचने का एक निज़ाम है। अपनी जिंदगी या कारोबार के डेटा को छोटे और मुनज़्ज़म हिस्सों में तकसीम करने का तरीक़ाकार? बिल्कुल। दुनिया वैसे ही बहुत पेचीदा है। उसे छोटे वाज़ेह हिस्सों में बांटने से हम बेहतर फैसले कर सकते हैं। वाकई। तो अगर आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा पेश किया जाए तो हमने देखा कि किस तरह एक ब्लैंक डेटाबेस से सफ़र शुरू हुआ, सर्विस इंक का फ्रेमवर्क जहन में रखा गया, डेटा टाइप्स को समझा गया, हाँ, और किस तरह बगैर स्पेस के फील्ड्स और आईडी नंबर्स डुप्लीकेट नामों की उलझन को ख़त्म करते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, और ये वो फिक्रंगेज ख्याल है जो डेटाबेस की इन स्क्रीन से निकलकर हमारी आम जिंदगी पर लागू होता है। मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ। ज़रा तसव्वुर करें कि रोज़मर्रा की इस डिजिटल ज़िंदगी जैसे सोशल मीडिया या ऑनलाइन शॉपिंग के पीछे कितने पेचीदा टेबल्स और आईडी फील्ड्स होंगे जो हमारी हर आदत को आपस में जोड़ते हैं। लाखों करोड़ों रोज़। बिल्कुल। तो अगर किसी इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी, उसकी यादें, उसके तजर्बात का एक मुकम्मल डेटाबेस बनाया जाए तो उसका सबसे अहम और बुनियादी आईडी फील्ड क्या होगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? वो कौन सी एक पहचान होगी जो उसे दुनिया की इस भारी भीड़ में मुकम्मल तौर पर मुनफरिद बनाती है? वाकई, क्या वो उसके ख्यालात हैं या उसका किरदार? इसी बेहतरीन और सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख्याल को जहन में छोड़ते हुए हम आज के इस गहरे मुताले का अख्तिताम करते हैं। नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। वेलकम टू द डिबेट। आज हम एक ऐसे मौजू का जायजा ले रहे हैं जो बज़ाहिर तो बहुत तकनीकी मालूम होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नया डेटाबेस तश्कील देना। लेकिन दर हकीकत ये उस वसीतर बहस का हिस्सा है कि हम इंसान अपनी मालूमात को, अपने डेटा को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। और ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है कि महज एक इब्तदाई टेबल बनाते वक्त भी, जैसे कि सर्विस इंक नामी फर्जी कंपनी का एम्प्लॉयज टेबल बनाते वक्त, हमें कितने अहम नजरियाती और मंतकी फैसलों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर इन बुनियादी चीज़ों को मामूली समझकर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तज्जिए के लिए जो सोर्स मटेरियल आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं
اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کام کے لیے آپ کے پاس کم از کم ایکسیس 2010 کا ہونا ضروری ہے۔ جی، کیونکہ 2007 یا اس سے پرانے ورژنز میں وہ مخصوص فیچرز اور ڈیٹا ٹائپس اس طرح سے سپورٹڈ نہیں ہیں جن پر آج ہم تفصیلی بحث کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی بحث کا جو مرکزی سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم ایک نیا ڈیٹا بیس سیٹ اپ کرتے ہیں تو کیا ہمیں روایتی پروگرامنگ کے جو سخت اصول ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر فیلڈز کے ناموں سے اسپیس یعنی خالی جگہ کو ختم کر دینا، یا شناختی کالم کو روایتی طور پر صرف آئی ڈی کا نام دینا؟ یا پھر اس کے برعکس ہمیں انسانوں کے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی یعنی ہیومن ریڈیبلٹی اور ڈیٹا کی صراحت کو ترجیح دینی چاہیے؟ دراصل یہ ایک بہت پرانی بحث ہے کہ آیا مشین کو انسان کے حساب سے چلنا چاہیے یا انسان کو مشین کی مجبوریوں کے حساب سے خود کو ڈھالنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی۔ اور میں آج اس بحث میں ان سخت ٹیکنیکل کنونشنز اور روایتی اصولوں کی بھرپور حمایت کروں گا۔ میرا ماننا ہے کہ دیکھیں، یہ اصول بلا وجہ نہیں بنائے گئے، یہ مستقبل میں سسٹم کو کریش ہونے سے بچانے اور ایک انتہائی مضبوط بنیاد فراہم کرنے کا واحد پیشہ ورانہ طریقہ ہے۔ واضح، شفاف اور بامانی بنانا ہے۔ اگر آپ کے بنائے گئے ٹیکنیکی اصول ڈیٹا کی صراحت کو ہی دھندلا دے تو وہ اصول دراصل آپ کے سسٹم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ محض روایات کی اندھی تقلید کرنا اکثر عملی حقائق سے ٹکراتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اور یقیناً یہ ایک ویلڈ اپروچ لگتی ہے، لیکن مجھے ایک مختلف زاویے سے اپنی پوزیشن واضح کرنے دیں۔ آئیے سب سے پہلے اس بنیادی چیز سے شروع کرتے ہیں جو کسی بھی ٹیبل کی جان ہوتی ہے، یعنی پرائمری کی اور اس کا نام، جس سے ہم عام زبان میں ہر ریکارڈ کی ایک منفرد شناخت کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے سورس مٹیریل میں اس کی ایک بہت زبردست بلکہ بہت عملی مثال دی گئی ہے، جو سمتھ نامی باپ اور بیٹے کی۔ اب فرض کریں آپ کی کمپنی میں 2 ملازمین کا نام بالکل ایک جیسا ہے۔ اب سسٹم کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جو سمتھ سیلز ڈپارٹمنٹ میں ہے اور کون سا مارکیٹنگ میں؟ ظاہر ہے وہاں ہمیں ایک آٹو نمبر والی فیلڈ درکار ہوگی جو ہر ایک کو ایک الگ اور منفرد نمبر دے، جیسے ایک کو نمبر 1 اور دوسرے کو نمبر 2۔ بالکل، یہ بالکل پاسپورٹ نمبر کی طرح کام کرتا ہے۔ 2 لوگوں کا نام اور شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا پاسپورٹ نمبر ہمیشہ الگ ہوگا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس منفرد نمبر والے کالم کا نام کیا رکھا جائے؟ سورس مٹیریل سختی سے تجویز کرتا ہے کہ اسے محض آئی ڈی کا نام دیا جائے۔ یہ ایک تسلیم شدہ انڈسٹری سٹینڈرڈ ہے۔ اور دیکھیے، یہیں سے میرا پہلا بڑا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ میں یہ تو تسلیم کرتی ہوں کہ منفرد شناخت ضروری ہے، اس کے بغیر ڈیٹا بیس چل ہی نہیں سکتا، لیکن اسے صرف آئی ڈی کہہ دینا یہ ایک حد سے زیادہ مبہم اصطلاح ہے۔ مبہم کیسے؟ مطلب یہ تو سب سے سادہ اور ٹو دا پوائنٹ نام ہے۔ جب آپ ایک وسیع ڈیٹا بیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ٹیبل کا پہلا کالم صرف آئی ڈی ہوتا ہے تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز کے لیے ریلیشن شپس قائم کرنا بہت ہموار ہو جاتا ہے۔ وہ بیک اینڈ کے ایڈمنسٹریٹرز کے لیے یقیناً ہموار ہوتا ہوگا، لیکن ذرا بزنس لاجک کے حساب سے سوچیں۔ ہم جس فرضی کمپنی سروس انک کا ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں وہ صرف ملازمین کا ڈیٹا تو نہیں رکھے گی نا، مستقبل میں اس میں کسٹمرز بھی ہوں گے، سیلز آرڈرز بھی ہوں گے، انوائسز بھی ہوں گی اور یقیناً سیلز لیڈز بھی ہوں گے۔ جی، یقیناً ایک مکمل بزنس ماڈل بنے گا اور ٹیبلز بڑھیں گے۔ تو اب ذرا تصور کریں، آپ کے پاس 10 مختلف ٹیبلز ہیں اور ہر ٹیبل کی پرائمری کی کا نام صرف آئی ڈی ہے۔ جب ایک ڈیٹا اینالسٹ ان ٹیبلز کو ملا کر کوئی جامع رپورٹ بنانا چاہے گا تو اس کے سامنے 10 کالم ہوں گے جن سب کا ہیڈر صرف آئی ڈی ہوگا۔ یہ کس قدر کنفیوژن پیدا کرے گا کہ کون سی آئی ڈی کسٹمر کی ہے، کون سی انوائس کی ہے اور کون سی ملازم کی۔ میں آپ کی تشویش سمجھ رہا ہوں، لیکن پروفیشنل ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم ٹیبلز کو جوڑتے ہیں تو ہم کوڈ میں صرف فیلڈ کا نام نہیں لکھتے، ہم ٹیبل کا نام ڈاٹ فیلڈ کا نام لکھتے ہیں، مثلاً employees.id یا customers.id۔ اس لیے ٹیکنیکلی کوئی ابہام پیدا نہیں ہوتا، ٹیبل کا نام خود اس کا سیاق و سباق واضح کر رہا ہوتا ہے۔
جی یہ بات کوڈنگ کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب یہی ڈیٹا کسی ایکسل شیٹ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے یا جب کوئی نان ٹیکنیکل مینیجر اس کی رپورٹ دیکھتا ہے تو وہاں employees.id نہیں لکھا ہوتا، وہاں کالم کے ہیڈر میں صرف ID لکھا آتا ہے جو کہ قطعی طور پر نامکمل معلومات ہے۔ تو پھر آپ کے نزدیک اس کا بہتر حل کیا ہے؟ میرا حل بہت سادہ ہے اور وہ صراحت پر مبنی ہے۔ آئی ڈی کے بجائے اسے امپلائی آئی ڈی کا نام دیں۔ ڈیٹا بیس کو خود اپنی تشریح کرنی چاہیے، جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں سیلف ڈاکیومنٹنگ کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کالم کا نام پڑھے اور اسے فوراً سمجھ آ جائے کہ یہ کس چیز کا ڈیٹا ہے۔ صرف آئی ڈی لکھنا اس بنیادی ہیومن ریڈیبلٹی کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ That's an interesting point, though I would frame it differently. دیکھیں، اگر ہم ہر فیلڈ کے نام کو اتنا لمبا اور وضاحتی بنانا شروع کر دیں گے تو ہم کوڈنگ میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے، اور اس بات سے مجھے اپنے دوسرے اہم پوائنٹ کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ فیلڈز کے ناموں میں خالی جگہوں یعنی اسپیسز کے کردار کے حوالے سے ہے۔ میں جانتی تھی آپ اس طرف ضرور آئیں گے۔ سورس مٹیریل نے اس پر کافی زیادہ زور دیا ہے۔ بالکل دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت جائز وجہ سے دیا ہے۔ سورس میں سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم جیسے فیلڈز کے درمیان کوئی سپیس نہیں ہونا چاہیے، انہیں فرسٹ نیم ملا کر لکھنا چاہیے، جو کہ فرنٹ اینڈ پر پڑھنے میں انتہائی عجیب اور غیر فطری لگتا ہے۔ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن میں اسے مستقبل کی ایک بہت اہم ایک سیکیورٹی انویسٹمنٹ سمجھتا ہوں۔ سورس واضح کرتا ہے کہ ایکسیس میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو آٹومیشن کے لیے VBA یعنی ویژول بیسک فار ایپلیکیشنز میں کوڈ لکھنا پڑتا ہے۔ جی، میکروز اور کسٹم فنکشنز وغیرہ کے لیے۔ بالکل۔ اب سوچیں کہ VBA دراصل ایک ایسا مترجم یا پارسر ہے جو آپ کی کمانڈز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ فرسٹ اور نیم کے درمیان اسپیس دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے، وہ نیم کو اگلی سٹیٹمنٹ سمجھ لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک سنٹیکس ایرر آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک سنٹیکس ایرر آ جاتا ہے اور آپ کا پورا کوڈ بلکہ بسا اوقات آپ کا پورا سافٹ ویئر کریش ہو سکتا ہے۔ اس سنگین ٹیکنیکل خامی سے بچنے کے لیے ناموں کو ملا کر لکھنا 100% درست اور ناگزیر پابندی ہے۔ یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ سسٹم کی مجبوری ہے۔ ان مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ڈیولپر نہیں چاہے گا کہ اس کا کوڈ محض ایک سپیس کی وجہ سے کریش ہو جائے۔ لیکن میں اس پابندی پر ایک نظریاتی تنقید کرنا چاہوں گی۔ وہ کیا؟ مطلب اس میں نظریاتی تنقید کی کیا گنجائش ہے؟ یہ دراصل ایک تکنیکی مجبوری ہے جو ہم فرنٹ اینڈ کے عام صارفین پر مسلط کر رہے ہیں۔ جب کوئی عام صارف ٹیبل کھولتا ہے تو اسے فرسٹ نیم ایک ساتھ جڑا ہوا بغیر سپیس کے دیکھنا بہت غیر فطری لگتا ہے۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یوزر کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بس یہی نا؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم سسٹم کے ڈیزائن میں بیک اینڈ کوڈنگ کی خامیوں اور لمیٹیشنز کا سارا بوجھ سیدھا عام صارف کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں۔ کیا ٹیکنالوجی کو انسان کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے، ٹیکنالوجی انسان کے لیے ہی بنی ہے۔ تو پھر ہم انسانوں کو مشین کے غیر فطری اصولوں کے تابع کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں توقع کرتے کہ پروگرامنگ لینگویجز اتنی اسمارٹ ہوں کہ وہ اسپیس کو ہینڈل کر سکیں؟ یہ کنونشن شاید ایک کوڈر کی زندگی تھوڑی آسان بناتا ہو، لیکن یوزر ایکسپیرینس کے نقطہ نظر سے یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ I'm sorry but I just don't buy that۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ہم یہ فرض کیوں کر رہے ہیں کہ عام یوزر کبھی ٹیبلز کو براہ راست دکھے گا؟ کیونکہ ڈیٹا بیس میں ٹیبلز ہی تو اصل چیز ہیں جہاں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے۔ جی نہیں، یہی تو اصل غلط فہمی ہے۔ ڈیٹا بیس کا ٹیبل لیول ڈیزائن عام یوزرز کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ٹیبلز تو اس عمارت کی بنیاد ہے۔ وہ کنکریٹ کے پائپ ہیں جو زمین کے نیچے دبے ہوتے ہیں۔ آپ زمین کے نیچے دبے پائپوں کو خوبصورت نہیں بناتے، آپ انہیں مضبوط بناتے ہیں۔ اچھا، تو پھر یوزر کیا دیکھتا ہے؟ یوزر کے لیے آپ فارمز بناتے ہیں۔ ایکسیس میں یہ بہت آسان ہے۔ بیک اینڈ پر ٹیبل میں فیلڈ کا نام فرسٹ نیم بغیر اسپیس کے ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اسے یوزر کے سامنے فارم پر پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ لیبل میں فرسٹ نیم باقاعدہ اسپیس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کوڈنگ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور یوزر کو بھی بہترین تجربہ دیتے ہیں۔ بنیاد کو ہر حال میں تکنیکی طور پر ٹھوس ہونا چاہیے۔ That's a fair point۔ میں مانتی ہوں کہ فارمز واقعی اس مسئلے کو کسی حد تک حل کر دیتے ہیں اور پریزنٹیشن لیئر کو الگ کر دیتے ہیں،
لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ بہت سے چھوٹے بزنسز میں لوگ براہ راست ٹیبلز اور کوئریز میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم تکنیکی ٹھوس پن کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر ڈیٹا ٹائپس پر آ جاتے ہیں۔ زبردست موضوع ہے، اور یہاں بھی میرا وہی موقف ہے کہ ٹول کی دی گئی تخصیص کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مائکروسافٹ ایکسیس 2013 ہمیں مختلف قسم کی معلومات کو باریکی سے منظم کرنے کے لیے بہترین اور مخصوص آپشنز دیتا ہے۔ آپ کی مراد ٹیکسٹ، نمبر اور کرنسی جیسے ڈیٹا ٹائپس ہیں؟ بالکل۔ سورس مٹیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمپلائیز ٹیبل بناتے وقت کتنی احتیاط سے ہر فیلڈ کے لیے الگ ڈیٹا ٹائپ چنی گئی۔ پاسورڈ کے لیے شارٹ ٹیکسٹ کا انتخاب کیا گیا تاکہ اس پر غلطی سے بھی کوئی حسابی عمل نہ ہو سکے۔ فی گھنٹہ اجرت یعنی آورلی ویج کے لیے کرنسی کا مخصوص ٹائپ استعمال کیا گیا تاکہ ڈالر سائن اور ڈیسیملز خود بخود سیٹ ہو جائیں۔ جی، اور ذرا یہ بتائیے کہ عمر یعنی ایج کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ جی، عمر کے لیے انہوں نے نمبر کا انتخاب کر کے دکھایا، اور یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ہر کالم کے لیے محض اندھا دھند ٹیکسٹ استعمال کرنے کے بجائے ڈیٹا کی نوعیت کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سے ڈیٹا کی سالمیت یعنی ڈیٹا انٹیگریٹی برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی اجرت والے کالم میں ABC ٹائپ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایکسیس اسے فوراً روک دے گا۔ دیکھیے، آپ کی یہ دلیل اپنی جگہ بہت مضبوط ہے کہ ڈیٹا ٹائپس کا صحیح استعمال انٹیگریٹی لاتا ہے، لیکن کیا آپ نے اس بہت بڑے اور واضح تضاد پر غور کیا جو خود سورس مٹیریل میں عمر کی مثال دیتے وقت موجود ہے؟ کون سا تضاد؟ مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ آپ نے خود ابھی کہا کہ عمر کے لیے نمبر ڈیٹا ٹائپ کا انتخاب ہوا۔ سورس مٹیریل میں انسٹرکٹر خود یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ کسی بھی ملازم کی عمر کو اس طرح محفوظ کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ I don't recommend doing this for your employees، لیکن پھر بھی وہ محض نمبر ٹائپ کا فیچر سکھانے کے لیے اسے ٹیبل میں ایک فیلڈ کے طور پر بنا کر دکھا دیتا ہے۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ صرف ٹول کا ایک فیچر دکھا رہا تھا تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے۔ حرج یہ ہے کہ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ محض ڈیٹا ٹائپس کا اندھا استعمال کتنا نقصان دہ اور غیر منطقی ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، عمر کو ایک مستقل نمبر کے طور پر محفوظ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کی تصویر کھینچیں اور یہ امید کریں کہ وہ تصویر میں موجود شخص ہر سال خود بخود بوڑھا ہوتا جائے گا۔ یہ ایک زبردست مثال دی آپ نے۔ واقعی تصویر تو وہیں رک جاتی ہے۔ بالکل، اگر آپ آج کسی کی عمر 25 سال لکھ کر ڈیٹا بیس میں محفوظ کر دیں گی تو 5 سال بعد بھی ڈیٹا بیس اسے 25 سال ہی بتائے گا۔ یہ ڈیٹا بیس کے بنیادی منطقی اصولوں کے یکسر خلاف ہے۔ اسے تاریخ پیدائش یعنی ڈیٹ آف برتھ کے طور پر محفوظ ہونا چاہیے، جس کے لیے ایکسیس میں ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈیٹا ٹائپ موجود ہے۔ پھر ہم ایک فارمولے کے ذریعے آج کی تاریخ سے اس کی موجودہ عمر بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ I see why you think that۔ اور ایمانداری کی بات ہے، آپ کا یہ نکتہ مجھے مکمل طور پر تسلیم ہے۔ عمر کے بجائے تاریخی پیدائش کا استعمال ہی ایک پروفیشنل پریکٹس ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود مینشن کیا، سورس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ایج والا تجویز کردہ طریقہ نہیں ہے۔ جی، اور میرا بنیادی مقصد صرف یہ اجاگر کرنا تھا کہ محض فیلڈز بنانے یا ایکسس کے فیچرز استعمال کرنے سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کس قسم کی معلومات کو ماڈل کر رہے ہیں۔ جو انڈرلائنگ لاجک ہے وہ ہمیشہ ٹول کے فیچرز پر فوقیت رکھتی ہے۔ جب ہم اصولوں کے نام پر اس بنیادی منطق کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک ناقص ڈیٹا بیس بناتے ہیں۔ I agree with this۔ انڈرلائنگ ڈیٹا کو سمجھنا سب سے اہم ہے، اور دراصل اسی منطق کی بنیاد پر میں سورس مٹیریل کے ایک اور بڑے بلکہ شاید سب سے بڑے فیصلے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ جو پلیٹ فارم کے انتخاب اور اس کی پیچیدگی کے حوالے سے کیا گیا۔ آپ شیئر پوائنٹ والے حصے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ سورس مٹیریل میں جب ہم ایکسس کھولتے ہیں تو وہاں شیئر پوائنٹ کے کسٹم ویب ایپس بنانے کا آپشن واضح طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن سورس اسے مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ میں اس اپروچ کی مکمل تائید کرتا ہوں اور اسے ایک بہترین انتہائی عملی فیصلہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، اور وہ بہترین فیصلہ کیوں ہے؟ میرے نظر میں تو یہ ایک کمزوری ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم سروس انک جیسی ایک درمیانی یا چھوٹی کمپنی کے لیے ایک بنیادی ٹیبل بنا رہے ہیں۔ شیئر پوائنٹ کے لیے ایک الگ سرور درکار ہوتا ہے، اس کے پرمیشن ماڈلز بالکل الگ ہوتے ہیں، اور یہ ایک بالکل مختلف اور انتہائی پیچیدہ دنیا ہے۔ ایک چھوٹی سی امپلائی ٹریکنگ کے لیے شیئر پوائنٹ کا استعمال کرنا
ایسا ہے جیسے آپ اپنی فیملی کی چند تصویریں محفوظ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کمرشل کلاؤڈ سرور خرید لیں. یہ سراسر اوور کل ہے. لیکن مائکروسافٹ نے تو وہاں پری ڈن ٹیمپلیٹس بھی دیے ہوئے ہیں، جیسے ایسٹ ٹریکنگ یا ٹاسک مینجمنٹ. کیا ان کا استعمال بھی اوور کل ہے؟ جی، ان میں بھی بہت سی غیر ضروری چیزیں اور اسکرپٹس پہلے سے بنی ہوتی ہیں جو ایک بگنر کو کنفیوز کر سکتی ہیں. اسی لیے سورس کا یہ کہنا کہ بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس سے آغاز کریں ایک انتہائی فوکسڈ اور کلیئر اپروچ ہے. اس سے آپ کا سیکھنے کا عمل اور سسٹم کی بنیاد دونوں سیدھے راستے پر رہتے ہیں، اور اگر مستقبل میں کبھی ویب کی طرف جانا ہی پڑے تو سورس بجا طور پر تجویز کرتا ہے کہ PHP اور ASPX جیسی ٹیکنالوجیز کو ترجیح دی جائے. دیٹس اے کمپیلنگ آرگیومنٹ. لیکن ہیو یو کنسیڈرڈ کہ آج کل کا اصل بزنس انوائرنمنٹ کیسا ہے؟ شیئر پوائنٹ کو جس طرح آسانی سے مسترد کیا گیا، میں اس پر سخت تنقید کرنا چاہوں گی. کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک یوزر کو خامخواہ شیئر پوائنٹ کی پیچیدگیوں میں الجھ جانا چاہیے؟ مسئلہ بگنر یا الجھنے کا نہیں ہے. سورس میں کہا گیا کہ، اور میں کوٹ کر رہی ہوں، فرینکلی مجھے شیئر پوائنٹ خاص پسند نہیں. یہ بہت پیچیدہ ہے اور میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. معذرت کے ساتھ، لیکن بزنس انوائرمنٹ میں شیئر پوائنٹ کو محض اس بنیاد پر مسترد کر دینا کہ مجھے پسند نہیں یا یہ پیچیدہ ہے، ایک انتہائی محدود اور سبجیکٹو نقطہ نظر ہے. محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یوزر کو غیر ضروری پیچیدگی اور سرور کی الجھنوں سے بچا رہا ہے. دیکھیں، آج کے دور میں جہاں کام کا ماڈل ہی ہائبرڈ ہے، لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں، وہاں ڈیٹا بیس کا بنیادی مقصد ہی کولیبوریشن ہے. آپ کی ٹیم کے مختلف لوگ مختلف جگہوں سے ایک ہی وقت میں ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں. شیئر پوائنٹ آج کل کوئی الگ کمرشل سرور خریدنے جیسی بات نہیں رہی. یہ مائکروسافٹ 365 ایکو سسٹم کا ایک بلٹ ان حصہ ہے. یہ ایک بہترین اور نیٹو انٹرپرائز ٹول ہے. لیکن اس کی لرننگ کرو بہت سٹیپ ہے. اسے سیکھنا عام یوزر کے بس کی بات نہیں. مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اسے نظر انداز کر کے محض ڈیسک ٹاپ تک محدود ہو جانا ایک طرح سے بزنس کو پیچھے کی طرف دھکیلنا ہے. اور جہاں تک PHP اور ASPX کی تجویز کا تعلق ہے، تو مائکروسافٹ کے ایکو سسٹم میں کام کرتے ہوئے اچانک PHP جیسی مکمل طور پر الگ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کی تجویز دینا بالکل بے تکی بات لگتی ہے. شیئر پوائنٹ آپ کو نیٹو انضمام دیتا ہے. پیچیدگی سے بھاگنا پروفیشنل ڈیٹا ماڈلنگ کا حل نہیں ہو سکتا. آپ اسے پیچیدگی سے بھاگنا کہہ رہی ہیں، جبکہ میں اسے فوکس کو منتشر ہونے سے بچانا کہوں گا. جب آپ فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں تو آپ کو کور لاجک پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ کلاؤڈ ہوسٹنگ پر. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے جو شاید آج ختم نہ ہو. یہ تو ہے، ٹیکنالوجی میں اسکیلنگ بمقابلہ سادگی کی بحث ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. بالکل. تو اگر میں آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کروں تو میرا بنیادی زور اس بات پر رہے گا کہ مائکروسافٹ ایکسس یا کسی بھی اور پلیٹ فارم پر ڈیٹا بیس بناتے وقت مستقبل کی تکنیکی پیچیدگیوں سے بچنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. یعنی آپ اپنے انہی سخت اور روایتی اصولوں پر قائم ہیں؟ جی ہاں، بالکل. جیسا کہ سورس میں بتایا گیا کہ VBA کے سینٹیکس ایرر سے بچنے کے لیے فیلڈ نیمز سے اسپیس کا خاتمہ اور ٹیبلز کے درمیان مستحکم ریلیشن شپس قائم کرنے کے لیے پرائمری کی کو صرف ID کا نام دینا ہی وہ محفوظ راستہ ہے جو آپ کے سسٹم کو پائیدار بناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس سے شروعات کرنا آپ کو غیر ضروری کلاؤڈ الجھنوں سے بچاتا ہے. یہ روایات بظاہر سخت اور یوزر کے لیے تھوڑی غیر فطری ضرور لگ سکتی ہیں، لیکن وہ دراصل برسوں کے تکنیکی تجربات اور کریش ہونے والے سسٹمز کا نچوڑ ہوتی ہیں. ہم انہیں محض سہولت کے لیے نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ یقیناً ایک بہت مضبوط دفاع ہے، اور میری طرف سے آج کی اس فکری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوگا کہ میں اس بات کا مکمل اعتراف کرتی ہوں کہ اصول اور کنونشنز ڈیٹا بیس ڈیزائن میں بہت اہم ہیں، لیکن صراحت، ڈیٹا کی بامانی ماڈلنگ اور سسٹم کی شفافیت کو محض روایتی قواعد کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. یعنی آپ کے خیال میں کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق زیادہ اہم ہے؟ بالکل. معلومات کی نوعیت کے حساب سے واضح نام رکھنا، جیسے ID کے بجائے امپلائی ID کا استعمال، ڈیٹا کو سیلف ڈاکیومنٹنگ بناتا ہے، اور بیک اینڈ کی مجبوریوں کو فرنٹ اینڈ یوزر پر مسلط کرنے کے بجائے انسانی فہم کو ترجیح دینا زیادہ دور اندیشی ہے. سورس کا ایج کو مستقل نمبر کے طور پر دکھانے والا تضاد
اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اصولوں کی اندھی تقلید سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈیٹا بیس دراصل انسانوں کے لیے معلومات کو منظم کرنے کا نام ہے، محض مشینوں کے لیے اندھا کوڈ لکھنے کا نہیں۔ دیٹس اے ویری تھاٹفل پرسپیکٹو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں تمام تر تکنیکی اختلافات کے باوجود اس ایک بنیادی اصول پر پوری طرح متفق نظر آتے ہیں جس کی نشاندہی سورس مٹیریل نے بھی بار بار کی ہے، کہ ڈیٹا کو منظم کرنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی کہ کوئی بھی ڈیٹا بیس بنانے یا ایکسس کا استعمال شروع کرنے سے پہلے اولین شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کن معلومات کو منظم کر رہے ہیں۔ انڈرلائنگ انفارمیشن اسٹرکچر کو سمجھے بغیر کوئی بھی تکنیک، چاہے وہ میری بتائی ہوئی سخت کوڈنگ ہو یا آپ کا بتایا ہوا یوزر فرینڈلی اپروچ، مکمل طور پر کارآمد نہیں ہو سکتی۔ بالکل، لاجک ہمیشہ ٹول پر حاوی ہونی چاہیے۔ ہم آج کی اس بحث کو یہیں سمیٹتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو یہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پیچیدہ توازن میں، جہاں ایک طرف سخت تکنیکی اصول ہیں اور دوسری طرف انسان فہم صراحت، اپنا ذاتی جھکاؤ کس طرف محسوس کرتے ہیں۔ اس موضوع میں غور و فکر، دریافت اور سیکھنے کے لیے ابھی مزید بے شمار پہلو موجود ہیں جو ڈیٹا ماڈلنگ کی دنیا میں آگے چل کر سامنے آتے ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ٹیکنالوجی کی حدود اور انسانی سوچ دونوں کو ہم آہنگ ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ شاندار گفتگو رہی۔ آج کے اس جائزے میں ہم مائکروسافٹ ایکسس 2013 میں پہلا ٹیبل بنانے کے حوالے سے پیش کی گئی ایک تدریسی ویڈیو کے اسکرپٹ پر بات کریں گے۔ اس تدریسی مواد میں ایسے موضوعات شامل کیے گئے ہیں جو موجودہ سبق کے دائرے کار سے بالکل باہر ہیں، جس سے سیکھنے کا اصل مقصد دھندلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خامی دراصل یہ ہے کہ مواد کے بالکل آغاز میں کسٹم ویب ایپس اور شیئر پوائنٹ کا ایک غیر ضروری ذکر کیا گیا ہے اور پھر فوراً ہی انہیں پیچیدہ قرار دے کر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ فرضی کمپنی سروس انک کی بات کرتا ہے، لیکن مقاصد واضح کرنے کے بجائے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اسے ساتھ ساتھ بناتا جاؤں گا۔ یہ چیز ایک مبتدی طالب علم کی توجہ بھٹکانے اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ نیا سیکھنے والا ہر اس لفظ کو اہم سمجھتا ہے جو انسٹرکٹر بولتا ہے۔ جب شیئر پوائنٹ کا نام آتا ہے تو اسکرین پر موجود درجنوں آپشنز دیکھ کر وہ ویسا ہی اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جو بات اس نے کہی کہ میں ساتھ ساتھ بناتا جاؤں گا، وہ شاید کیجول لگنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے انسٹرکٹر کی اتھارٹی کمزور ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کے لیے ہماری بہتری کی تجویز یہ ہے کہ غیر متعلقہ ٹیکنالوجیز کے تذکرے کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے اور ڈیٹا بیس کے ڈھانچے کی پہلے سے ایک جامع منصوبہ بندی کر کے سبق کو پیش کیا جائے۔ اس سے سیکھنے والے کو ایک واضح اور مرکوز راستہ ملے گا۔ اب اگر ہم اس کی ٹھوس مثالوں پر بات کریں تو ہم شیئر پوائنٹ پر بات کرنے کے بجائے براہ راست بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، انسٹرکٹر صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپشن ہمیں شروع سے مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے، اس لیے ہم یہاں سے شروعات کریں گے۔ یہ کتنی سیدھی سی بات ہے۔ بالکل۔ اور اس ساتھ ساتھ بنانے والی بات کی جگہ ہم سبق کے آغاز میں ہی ایک روڈ میپ دے سکتے ہیں کہ جیسے ہم اس ڈیٹا بیس میں 3 بنیادی چیزوں کو منظم کریں گے: ملازمین، گاہک اور سیلز۔ اس طرح طالب علم کو ختمی منزل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ابتدائی مثالوں کے لیے منتخب کیے گئے ڈیٹا فیلڈز ناداستہ طور پر ایسے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو معیاری ڈیٹا بیس سیکیورٹی اور منطق کے بالکل خلاف ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم مدعا ہے۔ خامی یہاں یہ ہے کہ ملازمین کے ٹیبل میں عمر کو ایک مستقل نمبر کے طور پر اور پاس ورڈ کو سادہ ٹیکسٹ کے طور پر محفوظ کرنے کی مثال دی گئی ہے، جو کہ ایک پروفیشنل ماحول میں بالکل غلط ہے۔ مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ عمر ہر سال بدلتی ہے، اس لیے اسے ایک جامد نمبر رکھنا بڑی غلطی ہے، اور پاسورڈز تو کبھی بھی پلین ٹیکسٹ میں سیو نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں طلباء میں شروعات سے ہی بری عادتیں ڈال سکتی ہیں۔ انسٹرکٹرز اکثر سادگی کے چکر میں ایسی ٹیکنیکل مسٹیکس کر دیتے ہیں جو بعد میں ٹیکنیکل ڈیپٹ بن جاتی ہیں۔ تو میری نظر میں بہتری کی تجویز یہ ہے کہ مواد کو ٹیکنیکلی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ایسی سادہ لیکن معیاری مثالیں شامل کی جانی چاہیے جو شروعات سے ہی طلباء کو درست اور محفوظ ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اصول سکھائیں۔ سادگی کی قیمت پر ہمیں درستی کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک ٹھوس مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم عمر کے فیلڈ کی بجائے تاریخ پیدائش کا استعمال کریں۔ بالکل، اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم ڈیٹ اینڈ ٹائم رکھ سکتے ہیں۔
इंस्ट्रक्टर इस मौके पर बासानी बता सकता है कि तारीख पैदाइश से उम्र का हिसाब बाद में खुदकार तरीके से लगाया जा सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है। और रही बात पासवर्ड वाले फील्ड की, तो चूंकि हम इंक्रिप्शन में नहीं जाना चाहते, इसलिए हम इस फील्ड की जगह कोई और सादा फील्ड जैसे ईमेल एड्रेस या डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इससे हमारी मिसाल भी आसान रहेगी और सिक्योरिटी उसूलों की कोई खिलाफवर्जी भी नहीं होगी। अब अगर हम स्क्रिप्ट के अगले हिस्से को देखें जो स्ट्रक्चर और फ्लो के बारे में है, तदरीसी अमल में मखसूस इस्तिलाहात और तरीक़े मुतारिफ कराए गए हैं, लेकिन उनकी मंतिकी वजाहत को मौखल कर दिया गया है। उससे वाकई सीखने वाले के जहन में उलझन पैदा होती है। यहाँ खामी ये है कि मेज़बान टेबल का नाम टेबल 1 एम्प्लॉइज़ रखता है, जिसमें स्पेस भी है, और फिर आईडी फील्ड पर आकर कहता है कि हम बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। फौरी तौर पर वजह बयान ना करने से तालिब इल्म के जहन में सवालात अधूरे रह जाते हैं और मवाद का पूरा बहाव टूट जाता है। और दूसरी बात ये कि टेबल 1 एम्प्लॉइज़ इंडस्ट्री का कोई तस्लीम शुदा मयारी नाम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामिंग या डेटाबेस मैनेजमेंट में स्पेसेस के साथ नाम रखना बाद में बहुत बड़े मसाइल खड़े करता है, और जब आप वजाहत को मौखर करते हैं तो स्टूडेंट ब्लाइंड फॉलोइंग का शिकार हो जाता है। तो इस मसले के हल के लिए हमारी बेहतरी की तजवीज़ ये है कि जब भी कोई नया तरीक़ा या नाम रखने का असूल मुतारिफ कराया जाए तो उसी वक्त उसकी इंतहाई मुख्तसर और जामे मंतिक फराहम की जाए, और साथ ही पेशावराना तौर पर राइज मयारी नामों का इस्तेमाल भी किया जाए। अगर हम इसकी ठोस मिसालों को देखें तो टेबल का नाम टेबल 1 एम्प्लॉइज़ रखने के बजाय शुरुआत से ही मयारी नाम TBL एम्प्लॉइज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, बगैर किसी स्पेस के। और इंस्ट्रक्टर बस एक जुमले का इजाफा कर सकता है कि हम TBL का साबका इसलिए लगाते हैं ताकि पूरे सिस्टम में हमें मालूम हो कि ये एक टेबल है। एग्जैक्टली। और इसी तरह आईडी फील्ड की जो बात थी उस पर पहुंचते ही फौरन वाज़े किया जा सकता है कि ये ऑटो नंबर हर मुलाजिम को एक मुनफरिद शनाख्त देता है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। हाँ, ताकि एक ही नाम के 2 अफराद में फ़र्क किया जा सके। जब आप इस तरह की मजबूत और बरवक्त लॉजिक देते हैं तो तालिब इल्म पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ता है और उसका तसलसल नहीं टूटता। तो आज के इस जायजे को समेटते हुए हमने देखा कि इस तदरीसी मवाद को बेहतर बनाने के लिए 3 अहम कदम उठाए जा सकते हैं। पहला तो ये कि शेयर पॉइंट जैसे गैर ज़रूरी मौज़ूआत को हटाकर तवज्जो सिर्फ बुनियादी सबक पर मरकूज़ रखी जाए। दूसरा ये कि उम्र और पासवर्ड जैसी गैर प्रोफेशनल मिसालों की जगह तारीख़ पैदाइश और ईमेल जैसी दुरुस्त मिसालें लाई जाएं ताकि सीखने वालों में बेहतरीन टेक्निकल आदात परवान चढ़ें। और तीसरा ये कि किसी भी नए उसूल या नाम रखने के तरीके को मुतारिफ करवाते वक्त उसकी फौरी और मुख्तसर मंतिक ज़रूर बयान की जाए ताकि कोई उलझन पैदा ना हो। ये तब्दीलियाँ इस मवाद को एक शानदार तदरीसी तजुर्बे में बदल सकती हैं। हम वाकई उम्मीद करते हैं कि इन तजावीज़ से इस काम में मज़ीद निखार आएगा। हमारी आपसे भरपूर गुजारिश है कि इन तजावीज़ की रोशनी में अपने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाकर दोबारा हमें भेजें ताकि हम इस पर मज़ीद तामीरी बातचीत कर सकें।